چند ہفتے سے ٹیرف کے نفاذ کو روکنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بیشتر ممالک کے رابطہ کرنے کے بعد ٹیرف کے نفاذ میں توسیع کا فیصلہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو، کہا چینی صدر سمجھدار شخص ہیں، وہ جانتے ہیں کہ صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے۔ ٹک ٹاک سے متعلق ڈیل کے لیے ابھی بھی تیار ہیں، دیکھتے ہیں چین کیا کرتا ہے۔ امریکی صدر نے ٹیرف کے نفاذ میں 90 روز کی نرمی کا اعلان کرتے ہوئے چین پر ٹیرف 125% بڑھا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو جوہری معاہدے پر رضامند نہ ہونے پر فوج کے استعمال کی بھی دھمکی۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو کے دوران نئے حکم ناموں پر بھی دستخط کیے۔ 90 روز کے لیے امریکی ٹیرف کی معطلی، گرتی ہوئی امریکی سٹاک مارکیٹ میں یکدم تیزی آ گئی۔ ڈاؤ جونز انڈیکس میں 2600 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ڈاؤ جونز کی 40,310 پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری۔ ایس اینڈ پی انڈیکس میں 8% کی تیزی، 5,396 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ نسدق انڈیکس میں 1,500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 16,836 پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری ہے۔ آئل مارکیٹ میں بھی مندی تیزی میں بدل گئی۔ ایک بیرل خام تیل $3 مہنگا، $66 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ پاکستان بھی جوابی ٹیرف نہ لگانے والوں کی فہرست میں شامل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے جن ممالک نے امریکہ پر جوابی ٹیرف عائد نہیں کیا ان پر ٹیکس 90 روز کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ کے ساتھ ٹیرف کا معاملہ بات چیت سے حل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں وفد اسی ماہ واشنگٹن جائے گا۔ وفد امریکی حکام سے ٹیرف معاملات پر بات چیت کرے گا۔ پاکستان بھی جوابی ٹیرف نہ لگانے والوں کی فہرست میں شامل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے جن ممالک نے امریکہ پر جوابی ٹیرف عائد نہیں کیا ان پر ٹیکس 90 روز کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ کے ساتھ ٹیرف کا معاملہ بات چیت سے حل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں وفد اسی ماہ واشنگٹن جائے گا۔ وفد امریکی حکام سے ٹیرف معاملات پر بات چیت کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تجارتی تعلقات کے مزید فروغ اور ٹیرف پر مذاکرات کے لیے پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد امریکہ بھیجنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وفد میں پاکستان کی معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان شامل ہوں گے۔ اقتصادی مشاورتی کونسل میں شامل شعبے کے ماہرین اپنی مفید تجاویز سے ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کریں۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ ضروری ہے۔ IMF کے ساتھ مذاکرات اور ان کو قائل کرنے کے بعد بجلی کی قیمتوں میں کمی کا صحرا معاشی ٹیم کو جاتا ہے۔ اسلام آباد سے شہریار خان کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اقتصادی مشاورتی کونسل کا اجلاس امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ اور نئے ٹیرف کے حوالے سے مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطحی وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ، برآمدات میں اضافے کے لیے مختلف تجاویز پر مشاورت، شرکاء نے حکومتی اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کے مزید فروغ اور ٹیرف پر مذاکرات کے لیے پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد بھیجا جائے گا، جس میں پاکستان کی معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم نے اقتصادی مشاورتی کونسل کے ارکان کو ہدایت کی کہ وہ ایک قابل عمل ایکشن پلان مرتب کریں تاکہ پاکستان کی معیشت میں مزید بہتری لائی جا سکے اور پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ وزیر اعظم نے IMF کے ساتھ کامیاب مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا صحرا معاشی ٹیم کو جاتا ہے اور اس کمی سے صنعتوں کی پیداواری لاگت کم ہوگی، جس سے اضافی پیداوار اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی صنعتوں کی پیداواری لاگت کم کرنے سے پاکستانی مصنوعات کی بین الاقوامی سطح پر مسابقت ممکن ہو سکے گی۔ اجلاس میں تجویز دی گئی کہ حکومت ویلیو ایڈیشن اور تیار مصنوعات کی برآمد پر توجہ مرکوز کرے اور مواصلاتی ڈھانچے کو مزید مضبوط کرے۔ شرکاء نے پاکستان کے بینکنگ شعبے میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا تاکہ برآمدات میں سہولت مل سکے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سروسز ہسپتال کا دورہ، مریضوں کو دستیاب سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے ایمرجنسی میں زیر علاج مریضوں سے گفتگو کی، خواتین کی خیریت دریافت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جس نے جو کرنا ہے کر لیں، میری ترجیح عوام کو ریلیف دینا ہے۔ سرپرائز وزٹ سے ہاسپٹلز کے حالات بہتر ہوئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سروسز ہسپتال کا دورہ، مریضوں کو دستیاب سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ پہلے گئی ہوں میں ہاسپٹل، اس کے بعد میں جناح ہاسپٹل گئی ہوں، اور اس کے بعد میں نے جو ایکشن لیا ہے وہاں پیشنٹس کے لیے دوائیاں نیچے باکسز کے باکسز پڑے ہوئے تھے اسٹورز میں، لیکن پیشنٹس کو نہیں مل رہے۔ میں نے انسٹنٹ جو ایکشن لیا ہے اس کی وجہ سے اب تمام ہاسپٹلز میں حالات بہتر ہیں۔ آج میں سروسز آئی ہوں تو یہ MS صاحب کھڑے ہیں میرے ساتھ، میں خوش ہو کے جا رہی ہوں۔ ایک پیشنٹ نے نہیں کہا کہ مجھے دوائی باہر سے لانی پڑی ہے یا پیسے دے کے لینی پڑی ہے، اور پیشنٹس کو انتظار بھی نہیں کرنا پڑا۔ تو ٹائملی ایکشن جو ہوتا ہے اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں ایوری ویئر کہ اگر آپ سے کوئی
पैसे मांगे किसी भी मेडिसिन के तो वो आपने नहीं देने, क्योंकि मेडिसिन हुकूमत पंजाब प्रोवाइड कर रही है, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है। दूसरी बात, यहाँ पर कैबिनेट्स रखवा दी जहाँ पर पेशेंट्स को नजर आता है कि तमाम अद्वियात और जो भी और चीजें चाहिए वो वहाँ मौजूद हैं, ताकि वो अगर उनको ये कहे कि खत्म हो गई हैं तो वहाँ पर उनको पता हो कि अवेलेबल है।